الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے اسم احمد اور محمد میں فرق۔ احمد اور محمد یہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اسماء گرامی ہیں۔ پھر باہمی فرق استعمال، صیغہ اور معنی دونوں اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے۔ اول اس طرح کہ اسم احمد کا استعمال زمین میں نہیں ہوتا بلکہ آسمان میں ہوتا ہے، خواہ آپ کی ولادت سے قبل ہو یا بعد، اور آخرت میں آپ کی شان مبارک میں استعمال ہوگا۔ اور اسم محمد کا استعمال دنیا اور آخرت و آسمان و زمین سب میں عام ہے۔ خلاصہ فرق یہ نکلا کہ اسم احمد کا استعمال آپ کی شان مبارک میں خاص ہے اور اسم محمد کا استعمال عام ہے، اور ان دونوں میں صیغے اور معنی کے اعتبار سے فرق حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ محمد وہ ہے جس میں بکثرت تعریف کے اوصاف پائے جائیں۔ محمود اسم مفعول کا صیغہ ہے، مگر جو مبالغہ باب تفعیل میں ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد میں نہیں ہوتا، اس لیے محمد محمود سے زیادہ بلیغ ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی اتنی تعریف کی جائے جتنی کسی اور بشر کی نہ کی جائے۔ اسی لیے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کی امت اور آپ کے دین کے فضائل اور کمالات کا اتنی کثرت سے تورات میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی آرزو پیدا ہو گئی۔ احمد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اسم فاعل کے معنی میں ہونے کی صورت میں اس کے معنی ہیں احمد الحامدین، احمد الحامدین ربہ، یعنی تمام تعریف کرنے والوں میں اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اسم مفعول کے معنی میں ہونے کی صورت میں اس کے معنی ہیں احق الناس و اولاہم بان یحمد، احق الناس و اولاہم بان یحمد، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل اور ثنا کا مستحق۔ اس بنا پر محمد اور احمد میں فرق یہ ہوگا کہ محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف اپنے اوصاف جمیلہ کی وجہ سے سب سے زیادہ کی جائے، اور احمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے بہتر اور عمدہ کی جائے۔ پس محمد کمیت کے لحاظ سے ہے اور احمد کیفیت کے لحاظ سے۔ میں آپ کو بتاؤں، انگریزی میں کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو، ایک ہوتا ہے کوالیٹیٹیو۔ تو محمد کمیت کے لحاظ سے یعنی کوانٹیٹیو ہو گیا، اور احمد کیفیت کے لحاظ سے تو یہ ہو گیا کوالیٹیٹیو۔ یہ دو ٹرم ہم سائنس میں بہت استعمال کرتے ہیں، کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو۔ تو محمد کوانٹیٹیو، احمد کوالیٹیٹیو۔ حافظ سہیلی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ محمد کے وزن میں ہمیشہ تکرار کے معنی ملحوظ رہتے ہیں، اس لیے محمد اس کو کہا جائے گا جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور احمد وہ ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں اسماء واقعے کے مطابق ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں محمد بھی ہیں، لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں پھر محمد ہیں، بلکہ احمد ہونے کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خدا کی تعریف کی، اس لیے آپ احمد ہوئے۔ نبوت سے سرفرازی کے بعد پھر مخلوق نے آپ کی تعریف کی، اس لیے بعد میں محمد ہو گئے۔ محشر میں بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی تعریف کریں گے، اس لیے احمد پہلے ہوں گے، پھر شفاعت کے بعد مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، اس لیے بعد میں محمد ہوں گے۔ غرض ازل سے ابد تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ شان احمدی شان محمدی پر مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بشارت سنائی گئی تو اس میں احمد کے ساتھ سنائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب امت محمدیہ کے کمالات کا ذکر آیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، اللہم اجعلنی من امت احمد، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ تو مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے۔ شیخ اکبر یہاں ایک اور عجیب نکتہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احمد کا مفہوم ہمیشہ آخر میں بیان ہوتا ہے۔ جب ہم کھا پی کر فارغ ہو جاتے ہیں تو خدا کی حمد بیان کرتے ہیں، جب سفر ختم کر کے گھر واپس آتے ہیں تو خدا کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جب دنیا کا طویل و عریض سفر ختم کر کے جنت میں داخل ہوں گے تو خدا کی حمد کریں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دستور کے مطابق مناسب ہے کہ جب سلسلہ رسالت ختم ہو تو یہاں بھی آخر میں خدا کی حمد ہو۔ اسی لیے جو نبی سب سے آخر میں آئے اس کا نام احمد رکھا گیا۔ بے شک جو ذات پاک کے حسن و خوبی کی تمام رعنائیوں اور زیبائشوں کا مجموعہ ہے، اس کے اسماء بھی اسماء حسن و خوبی کا مجموعہ ہونے چاہیے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بے نظیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء بھی بے مثل تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کے ذہن میں ان اسماء کا خیال بھی نہ آیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا زمانہ نزدیک آ گیا، کاہنوں، نجومیوں اور اہل کتاب نے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دیں، تو لوگوں نے اس نبی کے انتظار کے تمام اپنی اولاد کا نام محمد اور احمد رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جن کے نام محمد اور احمد رکھے گئے تھے ان کی کل تعداد 6 تک ہے، 7واں کوئی شخص ثابت نہیں ہوتا۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ صرف 3 ہی نام بتلاتے ہیں، محمد بن سفیان بن مجاشع، محمد بن اجتہا بن خلاج، محمد بن عمران بن ربیعہ۔ سہیلی رحمہ اللہ تعالی سے پہلے ابو عبداللہ بن خالویہ کا خیال بھی یہی تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے 8ویں صدی میں ان کی تعداد 20 تک پہنچا دی اور تکرار و اوہام حذف کرنے کے بعد صحیح تعداد 15 قرار دی، جس میں سب سے زیادہ مشہور محمد بن عدی بن ربیعہ ہیں۔ ان کا واقعہ بغوی، ابن سعد، ابن شاہین اور ابن سکن وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ خلیفہ بن عبداللہ نے محمد بن عدی سے پوچھا، تمہارے والد نے تمہارا نام زمانہ جاہلیت میں محمد کیسے رکھ دیا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اس کے متعلق جیسا کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے ایسا ہی میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں قبیلہ بنی تمیم کے 3 اور شخصوں کے ہمراہ ابن حنفیہ انانی کی ملاقات کے لیے شام کی طرف روانہ ہوا۔ ہم ایک ایسے چشمے پر جا کر رکے جو کسی گرجے کے قریب تھا۔ گرجے کا منتظم ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا، ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، تم دوڑ کر ان کو قبول کر لینا، یعنی ان کی اطاعت جلدی کرنا۔ ہم نے کہا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ اس نے کہا ان کا نام محمد ہوگا۔
جب سفر سے ہم واپس ہوئے تو اتفاقاً ہم سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے اور اس لیے ہم سب نے اپنے اپنے لڑکوں کا نام محمد رکھ دیا۔ تو دوستو بزرگوں، انشاءاللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ محمد اور احمد کا جو فرق ہے وہ واضح ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ حاذ المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔